ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گردہ ہے سنگار فاطمہ۔ اور سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو منگ، مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ۔ بیٹے شہید باپ نبی آپ سیدہ، شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ۔ آپ کے نا بچپن کا زمانہ تھا، سیدہ پاک کے بچپن کا زمانہ ہے۔ آپ بازار میں چلتی جا رہی ہیں تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حسنین کریمین کی ماجد والدہ ماجدہ آپ جا رہی ہیں۔ ابو جہل جو ہے نا، اس نے میرے محبوب کے بارے میں کوئی بات کی تو بیٹیاں باپ کے بارے میں کوئی بات غلط ہو تو کب برداشت کرتی ہیں؟ بیٹے پھر بھی چپ کر جاتے ہوں گے، لیکن بیٹیاں برداشت نہیں کرتی۔ بیٹیاں ماں باپ کا سہارا ہے۔ جہاں بیٹے ماں باپ کی قدر اور ماں باپ کو سنبھالنا، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت کو ترک کرتے ہیں، وہاں سے بیٹیاں شروع کر دیتی ہیں۔ اس لیے تو میرے محبوب نے فرمایا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، میرے محبوب کا فرمان ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ موسیٰ اللہ خوش کب ہوتے ہیں؟ تو آپ کوہ طور پر گئے اور جا کے اس کی یا اللہ آپ خوش کب ہوتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا میں خوش جب ہوتا ہوں نا تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، میری خوشی کے درجے ہیں۔ یا اللہ جب آپ سب سے زیادہ خوش ہوں تو کیا ملتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں بارش عطا فرماتا ہوں۔ یا اللہ جب اور بھی خوش ہو تو فرمایا مہمان دے دیتا ہوں۔ یا اللہ جب خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جب میں کسی بندے پر بڑا راضی ہو جاؤں، بڑا خوش ہو جاؤں تو پھر میں اسے بیٹی جیسی رحمت عطا فرماتا ہوں۔ یہاں تو لوگ بیٹی پیدا ہو تو مبارک نہیں لیتے، ان کے منہ بن جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے جسے میں بیٹا دیتا ہوں تو کہتا ہوں جاؤ اپنے باپ کا بازو بن جاؤ، لیکن جسے میں بیٹی دیتا ہوں تو میں اس کے باپ کو کہتا ہوں پریشان نہ ہو، اب میری رحمت کا سایہ تیرے اوپر آ گیا ہے۔ تو حضرت سیدہ کا بچپن کا زمانہ ہے۔ آپ بازار میں سے گزر رہی ہیں تو ابو جہل نے نا نبی پاک کے بارے میں کوئی بات کی تو آپ کو ناگوار گزری۔ بات اس طرح کی تھی کہ یہ جب سے محمد بن عبداللہ آیا، یہ کوئی نیا دین لے کے آیا ہے، لوگ جوک در جوک اس کی طرف جانا شروع ہو گئے، اس طرح کی بات چل رہی تھی، یہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ تو حضرت سیدہ نے کہا میرا باپ جو بھی کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اور جو میرے محبوب کے دامن مصطفیٰ کے ساتھ لگ جائے گا، جو دامن مصطفیٰ کے ساتھ دامن مصطفیٰ میں آ جائے گا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ جب یہ بات کر رہے تھے تو آپ نے جواب دیا نا کہ میرے محبوب کائنات میں آپ جیسا کوئی محبوب نہیں، بلکہ اعظم کی زبان میں کہوں تو اس نے تو یوں کہا کہ سیدہ پاک کا جواب اپنے الفاظ میں یوں قید کیا، کہتے ہیں کہ تو نے تو دیکھا ہی نہیں، تو نے تو دیکھا ہی نہیں، کہتے ہیں کہ تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے، مطلب بے ادبی نہ ہو جاوے تے ہاتھ پھلاں وچ پاوے سونا، ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے۔ آپ نے فرمایا تو نے تو دیکھا ہی نہیں۔ تو جب اس نے یہ بات سنی کہ بیٹی نے جواب دیا تو آگے بڑھا اور بڑھ کے نا ہلکی سی ان کو ہلکا سا تھپڑ مار دیا۔ تو سیدہ پاک گھر چلی گئی، آنکھوں میں آنسو ہے۔ جب اندر گھر میں داخل ہوئی تو محبوب بھی تشریف فرما ہے۔ جب محبوب نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ والدہا کے مکھڑے والے نبی، ید اللہ کے ہاتھوں والے، واللیل کی زلفوں والے نبی، اتنی شان کے مالک کہ جو آپ کریں رب اسے قرآن بناتا ہے۔ تو آنکھوں میں آنسو، اپنی بیٹی کو روتا دیکھا تو آنسو کو روک نہ پائے، بیٹی کو اٹھ کر کے آگے جا کے ملے، بیٹا کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ تیاں لئی پردیس نے بابل تے پترا لئی جاگیراں، دکھ سکھ سہنا تے چوپی رہنا اے تیاں دیاں تقدیراں۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ سیدہ کیا ہوا ہے؟ بیٹی نے داستان سنائی کہ یہ بات تھی تو ابو لہب نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا ختیجہ جاؤ ابو سفیان کے گھر، ان کو جا کے یہ بتاؤ کیا برادری میں سے بڑے ہیں، اگر ہم نے کوئی بات کی تو کوئی اور بات نہ کھڑی ہو جائے، معاملہ بگڑ نہ جائے، آپ خود ان سے بات کریں یا میں آ کے بات کروں۔ اپنی باری آئی نا میرے محبوب کی
تو طائف میں پتھر بھی کھائے، جوتے خون کے ساتھ بھر گئے۔ فرشتے آئے، جبرائیل آئے، عرض کہ حضور حکم فرمائے اس پہاڑ کو ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اپنی باری ہے تو خاموش ہے، میرے محبوب نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے اوپر اوجھنیاں، اونٹ کی اوجھنیاں رکھ دیتے ہیں، اپنی باری ہے تو خاموش۔ لیکن بیٹی کی باری آئی تو پھر خاموش نہیں، کہا جاؤ جا کے بات کرو ورنہ میں بات کرتا ہوں۔ تو سیدہ نے ان کو اٹھایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بیٹی کو، تو ابو سفیان کے پاس چلی گئی۔ اس وقت ابو سفیان دار اسلام میں نہیں تھے، ان کے پاس گئی اور جا کے بتایا کہ انہوں نے کیوں مارا ہے۔ ابو سفیان نے اسی طرح سیدہ پاک کو پیار کیا، شفقت سے نوازا اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے ابو جہل کے پاس چلا گیا۔ وہ آدمیوں میں بیٹھا ہوا ہے، چودھری تھا نا، امیر تھا، گنڈا تھا، وہ آدمیوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو جا کے کہا ابو جہل یہ بیٹی کو کیوں مارا ہے، بیٹی کو کیوں مارا ہے؟ ارے یہ تو میرے نبی کی بیٹی ہے، اگر میرے نبی کی بیٹی میں میرے نبی کی بارگاہ میں حاتم طائی کی بھی بیٹی آ جائے جو کلمہ نہ پڑھتی ہو، میرے محبوب کی زلف کی قیدی نہ ہو، میرے محبوب جو اس کے بھی سر کو ڈانپ دیتے ہیں، اس کو بھی ننگے سر آئے تو سر کو ڈانپتے ہیں، میرے محبوب کی بارگاہ میں کوئی دشمن بھی آ جائے تو اس کے لیے بھی چادریں بچھا دیتے ہیں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی بیٹی کو جب لے کے گئے نا تو ابو سفیان نے اٹھایا، پیار کیا، محبت کی، شفقت سے نوازا۔ تو ابو جہل کے پاس گیا، کیوں مارا ہے تو نے اسے؟ خاموش ہے۔ تو کہا سیدہ بیٹا آپ بھی مارے ان کو، اللہ اکبر، آپ بھی مارے ان کو، ابو جہل کو تھپڑ مارو جیسے اس نے آپ کو مارا ہے۔ تو سیدہ پاک مسکرائی، کہا نہیں، میرے بابا نے یہ سبق نہیں دیا، یہ درس نہیں دیا، یہ تربیت نہیں کی، میرے بابا نے مجھے یہ کہا ہے کہ بڑوں کا احترام کرتے ہیں، بڑوں کا حیا کرتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا سن رہے ہو، بچی کی بات سن رہے ہو، تو نے اسے تھپڑ مار دیا۔ اور پھر ابو سفیان نے ہاتھ پکڑا سیدہ کا، بازو تھاما اور تھام کر کے نا تو ابو جہل کو 2-3 مرتبہ مارا۔ تو سیدہ پاک مسکرا رہی ہے، تو وہ لاڑ سے کہتے ہیں بیٹا اب خوش ہو، اب میں اس کی پٹائی کر رہا ہوں، اب خوش ہو۔ سیدہ پاک مسکرا رہی ہے۔ حضرت خدیجہ کے پاس گئی، آپ جب لے کے گھر گئی نا تو پہلے ہی حضرت خدیجہ کی گود سے اتری اور بھاگ کر اندر داخل ہوئی۔ میرے محبوب پھر کھڑے ہوئے اور بھاگ کے میرے نبی کے جا کے تو میرے نبی کو گلے لگا لیا۔ تو عرض کی ابا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ابو سفیان نے مارا ہے اسے اور مجھے کہا مارے ان کو۔ میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں مارنا۔ مسکرا کے بتا رہی ہے، میرے محبوب کی آنکھوں میں پھر بھی آنسو، پھر بھی رو رہے ہیں۔ تیاں اگر دکھ وچ ہون نا تو پھر آنسو نہیں رک دے۔ اگر سیدہ مسکرا کے میرے محبوب پھر بھی روتے ہیں، اگر سیدہ رو کے ہیں میرے محبوب پھر بھی روتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو، گلے لگا کر جب ماتھا چوما تو خدیجہ بھی آگے کہا میں نے یوں کہا تھا، انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے مارا ہے۔ سیدہ مسکرائیں تو حضرت محبوب کریم علیہ السلام آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ابو سفیان کے لیے کیا دعا فرمائی؟ آپ نے فرمایا یا اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی کو خوش کیا ہے، یا اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی کو خوش کیا ہے تو ابو سفیان کو خوش کر دے۔ تو ابو سفیان بدر میں بھی گیا تلواریں لے کر، احد میں بھی تھا، فتح مکہ کے دن بھی تھا، لیکن اتنی دیر تک اسے موت نہیں آئی جب تک اسے اللہ نے ایمان سے نہیں نواز دیا۔ تو جب اس سے پوچھا گیا نا کہ آپ ساتھ بھی رہے تو آخری ٹائم پہ کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ ابو سفیان کہتے ہیں مجھے اور تو کوئی بات یاد نہیں، لیکن ہاں میں نے سیدہ سے ایک بار پیار کیا تھا، محبت کی تھی، شفقت کے ساتھ اسے نوازا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو سیدہ فاطمہ کے ساتھ جو میں نے پیار کیا تھا نا، اس پیار کی بدولت اللہ نے مجھے ایمان سے نواز دیا ہے۔